بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کی گفتگو بہت اہم گفتگو ہے زبان بندی کے لیے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور گھروں کے اندر کچھ عورتیں ایسی ہیں جو بالکل گھر کا نظام درم برم کر دیتی ہیں، اس حد تک زبان چلاتی ہیں کہ گھر کا سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے آپ کے حریف لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے دشمن ہوتے ہیں جو کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بے عزت کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی زبان کو بند نہیں کرتے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس بندے نے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ زبان پر کنٹرول کرنا عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو نہیں سمجھتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو سمجھنے کے باوجود اس حد تک زبان درازی کرتے ہیں کہ گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ کئی مرد ایسے ہیں، عورتیں نہیں، کئی مرد بھی ایسے ہیں، وہ ایسی بات کرتے ہیں جس سے 7 نسلیں تڑپتی رہتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ایک خاص قرآن کی آیت آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ اگر آپ نے اس آیت کا وظیفہ کر کے زمین پر ہاتھ مار کر وہ پڑھ لیا، اس بندے کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، کیونکہ زبان اللہ نے دی ہے محبت کرنے کے لیے، پیار دینے کے لیے، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے، اچھی باتیں کرنے کے لیے، خوش اخلاق رہنے کے لیے۔ ایسی بات کرو کہ جس سے اگلا بندہ خوش ہو جائے، محبت کا اظہار ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں، دل تڑپنے لگ جاتا ہے، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، گھر کا امن بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جن گھروں کے اندر یا کوئی آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ آپ تنگ ہیں، اس کے کہنے کے باوجود بھی آپ اس کو کہتے بھی ہیں لیکن وہ بات نہیں سنتا، وہ آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو ان کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے زمین پر بیٹھنا ہے، زمین پر بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یا کوئی اور درود، جو آپ کو آسان لگتا ہو، جو آپ کے لیے ایزی ہو، وہ آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پھر قرآن مجید کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ ہے قرآن کی آیت، بالکل چھوٹی سی ہے اور بڑی ایزیلی ہے۔ آپ نے اس آیت کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس بندے کا نام لے کر، مثلا
کوئی مرد ہے اس کا نام احتشام ہے یا کوئی بھی ہے یا کوئی عورت ہے، پھر اس کا نام لے لیں، اور پھر آپ نے دایاں ہاتھ زمین پر مارنا ہے، زمین پر مار کر کہنا کہ میرے اللہ اس بندے کی زبان کو بند کر دے، اس فلاں عورت کی زبان کو بند کر دے، اس مرد کی زبان کو بند کر دے۔ اکیلے ہو اور زمین پر رکھ کر مارو اپنے ہاتھ کو، اس بندے کی اسی وقت زبان بند ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے اور انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر کسی بندے کی زبان اچھی ہو تو گھر آباد ہوتے ہیں، اگر کسی کی زبان بد ہو تو وہ کئی گھر برباد ہوتے ہیں۔ دیکھو نا، کئی عورتیں ایسی ہیں جو مردوں کے سامنے ایسے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی تہس نہس کر دیتی ہے۔ دیکھو نا، اسلام کے اندر اس رب کے بعد جس کی تم عبادت کرتی ہو، اس رب کے بعد اگر اجازت ہوتی سجدے کی تو آپ کو آرڈر ہوتا کہ اس مرد کو سجدہ کر۔ اتنا رتبہ اور شان اللہ نے بنایا ہے، اتنا مرتبہ بنایا ہے اس کا۔ اگر وہ خوش نہیں، آپ ساری رات عبادت کرتی رہو، ساری رات مصلی پر کھڑی رہو، ساری رات جاگتی رہو اللہ کی رضا کے لیے، میرا رب وہی عبادت آپ کے منہ پر دے مارے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت مجھے نہیں قبول، میں اس کو نہیں پسند کرتا۔ جب آپ کا خاوند خوش ہوگا، گھر والا خوش ہوگا، تو گھر کے اندر سکون ہوگا، آپ کا جو عمل جو ارادہ کرو گی میں پورا کر دوں گا۔ اللہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ زور دیا ہے۔ آج مردوں کی کوئی بات نہیں، اور اسی طریقے سے مرد بھی ہے، وہ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے، اپنی بیوی کو پس پردہ پس پشت ڈال کر جو آپ کی بالکل جائز نہیں ان کے ساتھ آپ باتیں کرتے ہو، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو، اس مرد کے لیے بھی اللہ نے لعنت رکھی ہے۔ دیکھو نا، اللہ نے اتنی خوبصورت جو بیوی آپ کو دی ہے، آپ کا گھر ہے، وہ آپ کو کھانا پکا کر دیتی ہے، آپ کے گھر کی رکھوالی کرتی ہے، آپ کے کپڑے دھوتی ہے، آپ کے بچوں کو پالتی ہے، آپ کے لیے وہ گھر بار چھوڑ کر، ماں باپ بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کر آپ کے گھر آئی ہے، تو آج اپنا منہ اٹھا کر دوسری طرف دیکھتے ہو؟ غیرت نہیں آتی؟ شرم آنی چاہیے ایسے مردوں کو۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اگر کوئی ایسا مرد ہے، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس کے اوپر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے قابو میں آ جائے گا اور آپ کے سامنے وہ زبان درازی نہیں کرے گا، وہ آپ کے تابع ہو جائے گا۔ یہ عمل ہے چھوٹا سا، اس کو کرو اور گھروں کے اندر امن اور سکون لے کر آؤ۔ یہ اس کے لیے نہیں کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے یہ وظیفہ ہے، یہ اچھے کام کے لیے ہے، اس سے گھر آباد ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی گھر کے اندر کوئی معاملات ایسے ہیں تو ان کو نہیں پتہ تو ان کو بھی بتا دینا، تاکہ وہ بھی اس عمل سے گھر کے اندر سکون لے آ سکیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔